والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله وصدق رسول النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر جب اگر معزز علماء کرام، خصوصاً ہم سب کے محترم اور ہم سب کے امام حضرت علامہ مولانا مظہر رضا صاحب قبلہ و حضرت علامہ مولانا مصطفی رضا صاحب قبلہ اور دیگر معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی العلی صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. معزز سامعین کرام، آپ لوگ بہت ہی خوش نصیب ہیں. یہ مسجد بھی خوش نصیب ہے اور یہاں پر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی خوش نصیب ہیں. زمانے کے جو حوادث ہیں، قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ تمہارے رب کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوگا. جنہوں نے تمہارے رب کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ کی تعلیمات سے روگردانی اختیار کری، ان کا انجام کیا ہوگا. مسجد میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، میں موریشس میں تھا، وہاں کی مسجدوں میں بہت سے ائمہ تھے. کچھ کو مقرر کرنے کے لیے، کچھ مسجدوں کا جائزہ لینے کے لیے جب ہماری ٹیم وہاں پہنچی، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ مسجد اس سے بھی عالیشان ہے. مسجد کے بغل میں پارکنگ بھی ہے، باغ بھی ہے، گارڈن بھی ہے، ہاؤس بھی ہے، بہت شاندار انتظامات ہیں. لیکن امام شکایت کر رہے ہیں کہ حضرت یہاں پر آپ لا کے آپ نے ہم کو متعین کر دیا ہے کہ نماز پڑھایا جائے. یہاں پر ہاتھ یہ ہے کہ مقتدی نماز پڑھتے ہیں، 2 تراویح پر بھاگ جاتے ہیں، 4 تراویح پر بھاگ جاتے ہیں، 12 تراویح پر بھاگ جاتے ہیں اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اتنی بڑی مسجد میں بمشکل 10 آدمی تک نماز پڑھتے ہیں. یہ وہاں کا حال ہے، وہاں کا سکہ بلند ہے، وہاں کے مسلمانوں کی دولت عظیم ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر رب نے وہ احسان اور وہ کرم نہیں فرمایا جو آپ کے علاقے میں فرمایا. آقا کریم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین ہے وہ شخص جو قرآن پڑھے اور قرآن کو پڑھائے. آپ جانتے ہیں گونڈی کے اندر 170 مسجدیں ہیں. میں اس مسجد میں کھڑا ہو کر یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، قرآن پاک کو سماعت کرنے کا جو لطف، جو مزہ اس مسجد میں ہے، گونڈی کی کسی مسجد میں نہیں. جو تلاوت قرآن پاک کو سماعت کرنا، جو تراویح کرنا، تراویح نمازیں ادا کرنا، جو لطف، جو مزہ اس مسجد میں ہے، کسی میں نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں قرآن پاک کو بڑے پیمانے پر پڑھایا جاتا ہے. قرآن پاک کو پڑھانے والے حافظ قرآن، پڑھنے والے حافظ قرآن اور بہت زیادہ کثرت سے پڑھا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ، قرآن پاک کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن کو قرآن اس لیے کہا گیا، اس میں بھی آقا کریم میں غیب پر دلیل ہے، اس میں بھی قرآن کے اثر اور بزرگی پر دلیل ہے. قرآن کو قرآن یہ صفت مبارکہ کا سیوا ہے. قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اس زمانہ ہے. سبحان اللہ. جب قرآن اتارا گیا تو مسلمان اتنے زیادہ نہیں تھے. آج پوری دنیا کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن سنا جاتا ہے، قرآن لکھا جاتا ہے اور قرآن پڑھا جاتا ہے. آج بھی معزز سامنے کرا اور ہندوستان کے مسلمان تو بہت سے سبو حالی کا شکار ہے. قرآن کے سلسلے میں بتاتا چلوں کہ ماوراؤن ہے آذربائیجان ازبکستان کے علاقے میں، وہاں کے مسلمانوں میں ہر ایک کی محبت کا انداز الگ ہے، ہر ایک کی عقیدت کا انداز الگ الگ ہوتا ہے. وہاں کے مسلمانوں نے ایک عمارت بنائی ہے، قرآن پاک کا میوزیم عمارت بنائی ہے اور اس عمارت کے اندر 30 کمرے اور ہر کمرے کے اندر قرآن پاک کا ایک ایک صفحہ انہوں نے یوپی کر کے لگا رکھا.
ایک ایک صفحہ بڑے پیمانے پر قد اعظم برابر انہوں نے اس کے اندر پلیٹیں لگائی ہیں. اس طریقے سے 30 کمرے ہر کمرے کے اندر قرآن پاک کا جھنڈا تھا. معزز سامنے یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ قرآن ہے. جب تک اسلام کی عظمت باقی رہے گی، قرآن کی تعلیمات باقی رہے گی، جب تک مسلمان اور مسلمانوں کی رہبری کرنے والے اولیاء اللہ کے دوست باقی ہیں، جب تک ہدایت کا پیغام باقی ہے، یہ قرآن باقی رہے گا، اس کی تعلیمات باقی رہے گی، اس کا پیغام باقی رہے گا. یہ وقت ایسا بھی آئے گا یہ قرآن اٹھایا جائے گا، جیسے کہ علماء اٹھائے جائیں گے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ علماء اٹھائے جائیں گے. صحابہ کرام نے آپ سے کہا یا رسول اللہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ کیا علماء اسی چلے جائیں گے؟ تو فرمایا گیا بل بفضل العلماء، علم اٹھایا جائے گا، علماء کو اٹھائے جائیں گے. علماء جو علم اصل علم والے ہوں گے وہ چلے جائیں گے اور ان کے بعد وہ پہیا رہ جائیں گے جن کا لباس عالمانہ ہوگا، جن کا قد عالمانہ ہوگا، لیکن وہ اندر سے عالم نہیں ہوں گے. آج مسلمانوں میں اتنا اختلاف اور انتشار ہے، کہتے ہیں فلاں مولانا فتویٰ دے رہا ہے، فلاں مولانا فتویٰ دے رہا ہے، فلاں جگہ فتویٰ دے رہے ہیں. معزز سامعین کرام، علم اٹھ رہا ہے، علم اٹھ رہا ہے. آج جو مدارس پر جو دربار لگ رہی ہے، کیوں لگ رہی ہے؟ آپ سمجھتے ہو آپ کے علاقے میں اگر کوئی بچہ انگریزی مدرسے میں انگلش میڈیم میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، 6 سال کے اندر اس کو انگلش آ رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ مدارس اسلامیہ کے اندر بڑے بڑے علماء بیٹھ کر 10 سال تک قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں اور بچوں کو عربی نہیں آتی؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو اس کا کوئی اینگل ہوگا. کس وجہ سے یہ مدارس پر جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں درس دیا جاتا ہے، جہاں پر وہ تعلیم کی جاتی ہے، جس تعلیم کے لفظ میں برکتیں ہیں. معزز سامعین کرام، لیکن وہ اور ادارے ہوں گے، کسی پر تبصرہ کرنا مقصود نہیں، لیکن الحمدللہ یہ آپ کا ادارہ، یہ آپ کا ادارہ ہے. آپ جانتے ہو گے کہ میں مبالغے کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں. گونٹی کی سرزمین پر دارالعلوم مشرق نواز، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ برکت ہے. اس زمین پر قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے. تو یہ قرآن پر آقا کریم نے جو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین ہے تم میں سے وہ شخص جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. اور پورے گونٹی کے اندر سب سے بہترین طریقے سے قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے تو تو یہاں کے بچے سب سے بہترین بچے ہیں، یہاں کا علماء سب سے بہترین علماء ہے، یہاں کا اسٹاف سب سے بہترین اسٹاف ہے، اور یہاں کی کمیٹی سب سے بہترین کمیٹی ہے، اور یہاں کی انتظامیہ مسجد کی برکتیں سب سے بہترین برکتیں. حدیث کا ایک اینگل یہ بھی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین ہے وہ شخص جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. تو یہاں پڑھایا جاتا ہے، پڑھائے جانے والے بھی بہترین، جو پڑھتے ہیں وہ بہترین، جس جگہ کا پڑھایا جا رہا ہے آپ جانتے ہو گونٹی کے سرزمین پر یہ بہترین ادارہ ہے. بہترین ادارہ ایسے نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے اسٹیپ بائی اسٹیپ کمیٹی کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، بہت سے اراکین کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، بہت سے مددگاروں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. اس کے بعد جو امام ہے، جو رہبر ہے، جو رہنما ہے، جو رہنمائی کرتا ہے، جو نظام کا سود بناتا ہے، اس کے دل میں خلوص ہے، تب جا کے یہ نظام تیار ہوتا ہے. معزز سامعین کرام، اور الحمدللہ بہت سی جگہوں پر میں نے یہ بھی رواج دیکھا ہے، بعض اسلامی ممالک میں بھی اور بعض ہندوستان کے علاقے میں بھی، کہ جن مسجدوں میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، تراویح پڑھی جاتی ہے، تو جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سوچ رہتے ہیں ہم کو فلانے نے قرآن سنایا تو فلانے کو ہم یہ روپیہ دیں گے. جیسے 50 آدمی ہیں، 50 آدمی نے قرآن سنا تو سوچ لیں کہ ہم امام کو 1 روپیہ دیں گے، قرآن سنایا پردے کے اعتبار سے. اور مسجد میں یا جس مدرسے میں انہوں نے قرآن سنایا تو چونکہ ہم کو سنایا ہے اس مدرسے سے اور اچھے طریقے سے ہم کو عبادت کروائی ہے، ہم کو عبادت کی ٹریننگ دی ہے، اس کی تدریس دی ہے، اس کی ٹیچنگ کری ہے، تو ہم ان کو بطور امداد، بطور حوصلہ، بطور شوق ہم ان کو 10 روپیہ، 100 روپیہ، 50 روپیہ یہ بھی دیتے ہیں. خیر یہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن کہنے کا مقصد اگر آپ تعاون کرنا ادارے کا چاہتے ہیں تو پر آدمی پر ادارے کا تعاون کر سکتا ہے. لیکن خیر اللہ کا دین یہ دائم قائم باقی رہ جانے والا ہے، کسی کی اعانت اور کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے، بلکہ جو دین اسلام کی اعانت کرے گا، دین اسلام کی مدد کرے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا. قرآن تو وہ کمال ہے. مصر کے اندر ایک مرتبہ ایک ہاسپٹل کے اندر عورتوں بچے بھی
ایک کی لڑکی پیدا ہوئی اور ایک کی لڑکا پیدا ہوا، لیکن لڑکی اور لڑکا دونوں بچے بدل گئے. جس کی لڑکی ہوتی وہ لڑکے اس کے پاس لڑکا چلا گیا، اور جس کے پاس لڑکا ہوا تھا اس کے پاس لڑکی آ گئی. تو ڈاکٹروں میں یہ ہوا کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ اب پہچان کیسے کری جائے کہ اس میں کون سے بچے کی یا کون سے بچے کی اصلی ماں کون سی؟ سامنے آج ایسے بہت سی چیزوں پر ریسرچ چل رہی ہے نا، اسلامی تعلیمات پر بھی ریسرچ چل رہی ہے. قرآن کے رسول، قرآن کا آیات، اس پر بھی ریسرچ چل رہی ہے. یہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں نا، اس کے اندر بھی بہت سی کیٹیگری ہے. جو 500 کچھ آیتیں ہیں نا جن سے مسائل نکالے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کتاب اللہ. سارے اسلام کے احکامات اگر نکالے جاتے ہیں نا تو اسلامی پلر جو ہیں، جیسے کہ مسجد میں 4 پلر ہیں، الحمدللہ ہم 4 صحابہ کے ماننے والے، ہم 4 سلسلوں کو ماننے والے ہیں، ہم 4 تخلیقی مذاہب کو ماننے والے ہیں، ہم 4 صحابہ کے ماننے والے ہیں. اسی طریقے سے 4 ستون ہیں اسلام کے جس سے مسائل نکلتے ہیں. ایک ستون کتاب اللہ کی کتاب، اس سے مسائل نکالے جاتے ہیں. دوسرا ستون سنت رسول اللہ، آقا کریم کی سنت، ان سے مسائل نکالے جاتے ہیں. اور تیسرا ستون اجماع امت، اجماع صحابہ، وہ مسائل جس میں تمام صحابہ نے اتفاق کیا، ان سے بھی مسئلے نکلتے ہیں. پھر چوتھی دلیل، چوتھا مصادر اسلامی جس سے اسلامی احکامات نکلتے ہیں، وہ ہے قیاس. اگر آپ کا ہمارا قیاس نہیں، جیسے کہ اسلامی لاء کے اندر جب قرآن پڑھایا جاتا ہے نا تو بتایا جاتا ہے یہ کتاب اللہ سے اس کی دلیل ہے، کتاب میں ایسا آیا ہے. تو کتاب تو کون سی بات ہے؟ کتاب تو یہ بھی کتاب ہوتی ہے، وہ ہر چیز بھی کتاب ہے، لیکن وہاں کتاب کا کچھ اور معنی مراد ہوگا. وہاں پر اگر ڈکشنری والا اگر آپ ترجمہ مراد دو گے تو وہاں پر وہ نہیں آئے گا. اگر اسلامی لاء میں جب کتاب استعمال ہو تو پتہ چلا جائے گا، وہاں پر مفتی بتائے گا کہ یہاں پر اس کتاب سے مراد کتاب اللہ. اسی طریقے سے مصادر اسلامی احکامات کو نکالنے والے جو 4 مصدر ہیں، اس میں چوتھا مصدر جو ہے کہ قیاس بھی الگ ہے. یہ آپ نے کہ ہم نے قیاس کر لیا، ہم نے قیاس کر لیا. یہ اسلامی احکامات، اس کے اصول و ضوابط، اس کو دماغ میں رکھ کر اس کے ماتحت مسائل نکالے جائیں. خیر، اب ہاسپٹل والوں پر یہ بات شک میں مبتلا ہوگا ہاسپٹل والے، یہ بچے کا اصلی، اس بچے کی اصل ماں کون سی؟ تو چونکہ عرب میں بہت زیادہ اس بات کا رواج ہے کہ قرآن کو زیادہ تر استعمال کریں. اگر آپ کسی سے ملیں گے تو قرآن، آپ کی گفتگو ہی میں وہ قرآن بولیں گے اور معنی مراد ہوگا آپ سے بات کر رہے ہیں. جیسے جب لاسٹ میں اپنے استاد سے نکل ملاقات کر کے جا رہا تھا تو میں نے اس سے کہا تھا نزول الرحال الى الهند ونريد ان لا نرجع الى بلادنا. میں انڈیا جا رہا ہوں اپنے وطن کی طرف، تو امید مجھے یہ کہ واپس میں مصر کی طرف نہیں پڑھوں. تو استاد نے کہا مع السلام الى اللقاء هذا فراق بيني وبينك. تو مع السلام الى اللقاء یہ تو جملہ ہے، لیکن هذا فراق بيني وبينك کے قرآن کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہوا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، وعلیکم السلام، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے کہ ہمارے تمہارے درمیان داعی کا وقت آ رہا ہے. تو یہ اپنے